نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین پر ہوتا ہے۔ مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا بادلوں کو ٹپکنے کے قابل بناتی ہے اور مغربی ہوا قطرات کو بارش میں تبدیل کر کے زمین کو سیراب کرتی ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مشغول رہے۔ احمق وہ ہے جو نفس پرست ہو اور اللہ کریم سے غافل ہو۔ کچھ لوگ توکل کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حصول معاش کی کوشش اور تدبیر نہ کریں، مگر یہ خیال جاہلوں کا ہے کیونکہ شریعت میں سراسر حرام ہے۔ رات سونے سے پہلے تمام دن کے افعال پر غور کرو۔ جو شخص محض جنت کا لطف اٹھانے کے لیے عبادت کرے وہ صاحب غرض ہے۔ وقت کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک خاص کام مخصوص ہو اور اس کے خلاف نہ ہو۔ نرم گفتاری اختیار کرو کیونکہ نرم گفتاری سے تم لوگوں پر اچھا اثر ڈال سکتے ہو۔ اگر کوئی بیوی اپنی باری دوسری عورت کو دے اور شوہر بھی اس پر رضامند ہو تو دوسری بیوی کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اتفاق کی صورت باقی نہ رہے تو خدا ترس لوگوں کا اصلاح حال کو کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ نماز میں حضور قلب کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر دھیان رکھے۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کر۔ کلام میں نرمی اختیار کر کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجہ میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جسم دل کی ملکیت ہے اور اس مملکت میں دل کے مختلف لشکر ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتا ہے۔ دنیا کی چاہت سمندر کے پانی جیسی ہے، جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مرتے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنانے لگتا ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی کم ہوتی جائے گی۔ نکاح نہ کرنے والا شرمگاہ کو بچا بھی لے لیکن نظروں اور دل کو نہیں بچا سکتا۔ جب کوئی صاحب عقل و ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ ذہن نشین کر لو کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سردار ہے اور اس کا پھل بہت بڑی مصیبت اور دکھ ہے۔ احمق سے دور رہنا ثواب جبکہ احمق پر نظر ڈالنا گناہ ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔